بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ آخری الہامی کتاب قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم میں تقویٰ کی صفت پیدا ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، ہر شے کی زکوٰۃ ہے اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں، خدا نے روزہ واجب کیا تاکہ اس کے ذریعے اپنی مخلوقات کے اخلاص کا امتحان لے۔ بین الاقوامی روحانی اسکالر سلسلہ عظیمیہ کے سربراہ نقیب الاولیاء خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق اسلام کا ایک اہم رکن روزہ ہے۔ روزہ کو عربی میں صوم کہا جاتا ہے، جس کے معنی ان چیزوں سے رکنے کے ہیں جو عام حالات میں جائز ہیں۔ صوم کا لغوی معنی ترک کر دینا ہے۔ ترک کا مطلب چھوڑنا نہیں ہے، ترک کا مطلب جذبات پر کنٹرول حاصل کرنا ہے، یعنی اس سوچ کو چھوڑ دینا ہے جس میں اللہ شامل نہیں ہے۔ اس کی وضاحت قرآن مجید کی اس آیت قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ میں کی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ یقیناً میری نماز، میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، روزہ ڈھال ہے، یعنی روزہ ایسے بڑے گناہوں سے انسان کو محفوظ کرتا ہے جو انسان کو جہنم کی طرف لے جاتے ہیں۔ گھاٹا اور خسارہ دراصل وہی ہے جو آخرت کا ہو، اور حقیقی نفع اور فائدہ وہی ہے جو آخرت میں ہو۔ روزے کی پہلی خاصیت یا فائدہ انسان کو یہ ہوتا ہے کہ یہ انسان کے دل کو تمام دنیاوی تمناؤں اور خواہشات سے پاک صاف کر دیتا ہے۔ چونکہ خواہشات اور تمنائیں عبد اور معبود کے درمیان حجاب ہیں، ان کے ہوتے ہوئے بندہ اپنے معبود حقیقی کا قرب حاصل نہیں کر سکتا۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ کے علاوہ مجھے کسی شے کا دیدار مطلوب نہیں ہے۔ حقیقی روزے کی ابتدا بھی اللہ کے دیدار سے ہوتی ہے اور انتہا بھی اللہ کے دیدار پر ہوتی ہے۔ چونکہ روزہ بہت بڑی ذہنی ایمانداری ہے، اس لیے روزے کا صلہ یا اجر 10 گنا سے 700 گنا تک کے فارمولے کے تحت نہیں ہے۔ اس کا فارمولہ اللہ ہی جانتا ہے۔ حدیث قدسی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں۔ جب ماہ رمضان المبارک شروع ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ 3 فیصلے صادر فرماتا ہے۔ پہلا فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ آسمانوں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ رمضان المبارک میں جنت کے سارے دروازے کھولنے کا مطلب یہ ہے کہ اس مہینے میں جنتی بننا آسان کر دیا جاتا ہے۔ سال کے باقی مہینوں کے مقابلے میں اس ماہ مبارک میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے جنت کا حصول آسان فرما دیتا ہے، اور آسمانوں کے دروازے کھولنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رحمتوں، نعمتوں، برکتوں اور اس کے فضل و کرم اور مغفرت اور قربت کا حصول آسان ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا فیصلہ کہ دوزخ کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، گویا وہ تمام عوامل جو بندوں کو جہنم کی طرف لے جاتے ہیں ان سب میں کمی کر دی جاتی ہے۔ اب یہ اس کے بندے کا نصیب کہ وہ پھر بھی اپنے رب کی طرف رجوع نہ کرے۔ اور تیسرا فیصلہ، شیاطین کو زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا ہے۔ گویا جو 2 عوامل انسان کو گمراہ کرتے ہیں، یعنی خارجی عامل شیطان اور داخلی عامل انسان کا نفس، دونوں پر قابو حاصل کرنا اس ماہ مبارک میں اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیا ہے۔ شیاطین تو جکڑ دیے جاتے ہیں اور نفس پر کنٹرول کے لیے روزہ مقرر کر دیا۔ گویا یہ مہینہ اللہ کا رنگ چڑھانے کا مہینہ ہے۔
دن میں انسان روزے سے ہوتا ہے جس سے تحمل اور برداشت پیدا ہوتی ہے۔ روزے کی حالت میں انسان غصے کو دبا لیتا ہے اور تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اکتاہٹ اور ناگواری کا تعلق روزے سے نہیں ہے۔ روزے دار کسی کی غیبت نہیں سنتا بلکہ وہاں سے اٹھ کر چل پڑتا ہے۔ وہ کسی برائی کو ہوتے ہوئے نہیں دیکھتا بلکہ کسی کو برائی کرتے ہوئے دیکھ کر منہ موڑ لیتا ہے تاکہ گواہ نہ بنے۔ وہ اپنے ہاتھوں کسی کو ایذا نہیں پہنچاتا۔ وہ گناہ کے لیے جان بوجھ کر چل کر نہیں جاتا، اور اگر گناہ سرزد ہو جائے تو استغفار توبہ کرتا ہے، اور رات کو صلاۃ اللیل کا اہتمام کرتا ہے جس میں قرآن پاک کی تلاوت کا شرف حاصل کیا جاتا ہے۔ یعنی عبادت کی تکمیل روزے سے ہی ہوتی ہے۔ روزے دار قیامت کے روز ایک مخصوص دروازے باب الریان سے جنت میں داخل ہوں گے۔ قیامت کے دن روزہ اس بندے کی پرزور سفارش کرے گا جس نے پورے ادب و احترام کے ساتھ روزے کو خوش آمدید کہا اور حقیقی روزہ رکھا۔ حقیقی روزہ وہ ہے جس میں انسان کی زبان، کان، آنکھ، سوچ اور ہاتھ پاؤں کا بھی روزہ ہو، یعنی انسان فحش گوئی، بدگوئی اور غیبت سے اپنی زبان روک لیتا ہے۔ بین الاقوامی روحانی اسکالر خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب فرماتے ہیں کہ روزہ ایک ایسا پروگرام ہے جس میں شعوری حواس کی رفتار اس طرح بڑھ جاتی ہے کہ شعور لاشعور یا غیب کے اندر داخل ہو جاتا ہے، یعنی غیب سامنے آ جاتا ہے۔ خالی پیٹ ہونے سے جسم میں لطافت پیدا ہوتی ہے۔ جب کثافت کم سے کم ہوتی ہے یا نہیں رہتی تو شعوری کیفیات میں جلا پیدا ہو جاتی ہے، اور لاشعوری واردات و کیفیات شعور کے لیے قابل قبول ہو جاتی ہیں۔ اس طرح یکسوئی بڑھ جاتی ہے اور ذہن اللہ کی طرف مبذول ہو جاتا ہے۔ چونکہ تمام حواس کا مجموعہ آنکھ ہے، لہٰذا حواس کی رفتار بڑھانے کا مطلب یہ ہے کہ دائرہ نگاہ میں وسعت پیدا ہو جائے۔ اس کی ایک مثال رات کے حواس ہیں۔ رات کے حواس یا نیند کے حواس میں ہم نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ بات کرتے ہیں، اور نہ ہی ارادتاً ذہن کو دنیاوی معاملات میں استعمال کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم مظاہراتی پابندی سے بھی آزاد ہو جاتے ہیں، یعنی غیب یا رات یا نیند کے حواس میں آدمی زمانیت اور مکانیت کی پابندیوں سے آزاد ہو جاتا ہے۔ روزے کا پروگرام ہمیں دراصل یہی عمل اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے۔ روزے کی حالت میں وہ تمام حواس ہمارے اوپر مسلط ہو جاتے ہیں جن کا نام رات ہے۔ رات کے حواس غیب میں سفر کرنے کا وسیلہ ہیں، اور انہی حواس سے انسان برزخ، آراف اور فرشتوں کو دیکھتا ہے۔ قانون یہ ہے کہ حواس کے جس رخ کی طرف متوجہ ہوں اس کا انکشاف ہوتا ہے۔ روزے کی حالت میں ذہن کا اس بات پر مرکوز ہو جانا کہ روزہ صرف اللہ کے لیے ہے یا یہ کام صرف ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں، دراصل ذہن کو دنیا کی طرف سے ہٹانا ہے۔ رمضان المبارک میں کم کھانے، کم سونے، گفتگو میں احتیاط اور اللہ کی یاد میں مشغول رہنے سے جسم کی کثافت کم سے کم ہو جاتی ہے اور اندر کا آئینہ مجلہ ہو جاتا ہے۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، گفتہ از گفتہ اللہ بود، گرچہ از حلقوم عبداللہ بود، یعنی اس کا کہا ہوا اللہ کے کہے ہوئے کا حکم رکھتا ہے، اگرچہ اللہ کے بندے کے حلق سے ادا ہوتا ہے۔ ابدال حق امام سلسلہ عظیمیہ حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے، روزے کا تعلق باطن سے ہے۔ زہد کا جذبہ جتنا مستحکم ہوگا، لاشعور سے تعلق اتنا ہی قوی ہوگا۔ روزہ صرف اللہ کے لیے ہے یا ہم صرف یہ کام اللہ کے لیے کر رہے ہیں، دراصل ذہن کو دنیا کی طرف سے ہٹانا ہے۔ دنیا کے تمام الہامی اور غیر الہامی مذاہب میں روزے کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ روحانیت میں روزے کو باطنی عبادت کہا جاتا ہے اور عادی طریقت بھی کہا جاتا ہے۔ روزے کی حالت میں کم کھانے، کم بولنے اور کم سونے یعنی ترک کے پروگرام سے ذہن اللہ کی طرف مرکوز ہو جاتا ہے، اللہ کی طرف مرکزیت قائم ہو جاتی ہے۔ روزے کی حقیقت ترک میں ہے اور پوری طریقت اسی میں پنہا ہے۔ حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، بے شک یہ مہینہ تم پر آیا ہے اور اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ جو شخص اس رات سے محروم رہا وہ ہر خیر سے محروم رہا۔
اسی ماہ مبارک میں ایک رات آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے ہے جسے لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ ہم نے یہ اتارا شب قدر میں، اور تو کیا جانے شب قدر کیا ہے۔ شب قدر بہتر ہے 1000 مہینے سے، اترتے ہیں فرشتے اور روح اس میں اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے، سلامتی ہے وہ رات صبح کے نکلنے تک۔ سربراہ سلسلہ عظیمیہ نقیب الاولیاء خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر کے حواس کی رفتار 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اس حساب سے لیلۃ القدر کے حواس کی رفتار تقریباً 14 کروڑ 44 لاکھ میل فی گھنٹہ ہوتی ہے۔ لیلۃ القدر حواس کی وہ مقدار ہے جس کی رفتار 1000 مہینوں یعنی 82 سال کے مساوی ہے۔ 1000 مہینے دن کے حواس ہیں، اس میں اسپیس کے پھیلاؤ کی نشاندہی ہے۔ لیلۃ القدر کے حواس یا صلاحیتیں اس وقت غالب ہوتے ہیں جب بیداری میں کم سے کم 60,000 دن اور راتوں کی اسپیس ایک نقطے میں سمٹ آئے۔ شے ایک نقطے میں موجود ہے، فرق نقطے کے پھیلنے اور سمٹنے کا ہے۔ لفظ شہر میں دن رات کی اسپیس کا الگ الگ تذکرہ نہیں ہے، بلکہ انہیں ایک اسپیس یعنی فاصلہ شمار کیا گیا ہے۔ جب تک بندہ رات کے حواس یعنی مشاہدے میں ہے، سلامتی میں ہے۔ دوسرے لفظوں میں شے میں پھیلاؤ نظر آنا دن کے حواس ہیں اور انہیں ایک دیکھنا رات کے حواس ہیں۔ بظاہر وجود ایک دوسرے سے الگ ہے لیکن باطن ایک ہے۔ زندگی ہر عالم میں وقت اور فاصلے میں بند ہے، شے ایک نقطے میں بند ہے، فرق نقطے کی اسپیس کے پھیلنے اور سمٹنے کا ہے۔ وقت کے پھیلنے سے فاصلہ زیر بحث آتا ہے اور فاصلے کے سمٹنے سے وقت غالب ہو جاتا ہے۔ پھیلنے اور سمٹنے کا میکانزم جس عمل کے تابع ہے وہ اطلاع ہے۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے شب قدر میں حالت ایمان میں ثواب کی غرض سے قیام کیا اس کے سابقہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اور جس نے ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اس کے بھی سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت شیخ عبدالحسن عراقی اپنی کتاب نزہۃ المجالس میں لکھتے ہیں کہ میں جب سے جوان ہوا ہوں لیلۃ القدر دیکھ رہا ہوں۔ پھر وہ فرماتے ہیں اگر پہلا روزہ سوموار کا ہو تو لیلۃ القدر 21ویں شب کو ہوتی ہے، اگر پہلا روزہ منگل یا جمعے کو ہو تو لیلۃ القدر 27ویں شب کو ہوتی ہے، اور اگر پہلا روزہ جمعرات کو ہو تو لیلۃ القدر 25ویں شب کو ہوتی ہے، پہلا روزہ ہفتے کو ہو تو لیلۃ القدر 23ویں شب کو ہوتی ہے، اور اگر پہلا روزہ اتوار یا بدھ کو ہو تو لیلۃ القدر 29ویں شب کو ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو رمضان المبارک کی برکتوں سے فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو رمضان المبارک کے روزے پورے ادب و آداب کے ساتھ رکھنے کی ہمت و توفیق عطا فرمائے، حق بات کہنے، سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، آمین۔